یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں، وہ توکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا ہے اور بھول گئے ہوئے ہیں۔ یہ رب کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے، جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے۔ ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں، اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو اس نے لکھا ہے اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں، اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا؟ ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا، ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ لومڑی رینگتی رینگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا، تو جو میری قسمت کا لکھا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا، تو میں محنت کیوں کرتا پھرتا ہوں؟ تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا۔ ایک آدھا وقت تو فاقہ کاٹا، جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے، اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں، لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے۔ اور وہ بڑی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی، کلیجے بھی چاٹ جائے گی۔ تو اس آگ میں ہم اس بدبخت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے، اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے۔ اور آج ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ اور اذیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہمارا توکل کمزور ہو گیا ہے۔ اگر اللہ پہ توکل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور ایک عالم کا رب نہیں ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ پرندوں کا بھی رب وہی ہے، درندوں کا رب بھی وہی ہے، چوپایوں کا رب بھی وہی ہے، چڑیوں کا رب بھی وہی ہے، جو پانی میں تیرنے والے، زمین پہ رینگنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، حتیٰ کہ آگ کے اندر پرورش پانے والے، اور انسانوں، جانوروں، حیوانوں، بہائم، ہر ایک کا رب وہی ہے۔ تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے، کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ یہاں وہ رب المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ فرما برداروں اور متیوں کا رب ہے، کہا وہ تمام عالم کا رب ہے۔ کائنات کی ہر شے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اور تمام مدح و ستائش اور حمد و توصیف جس کے لائق ہے۔ وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے، اور اسی کو زیبا ہے کہ وہ سب کو رزق دے۔ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا ڈالوں، اتنا ان کو دل۔ لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا، کافر کو بخشے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، پہلے شکوہ کر دیا گیا، پھر تو اور زیادہ شکوہ کریں گے۔ لیکن وہ ہر ایک کا مالک ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو مانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے، اور جو اس کے حضور پانچوں وقت سجدہ ریز ہوتا ہے رب اس کا بھی ہے۔ کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیرنا،
یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، ہوا تو اس گھر میں آکسیجن نہ پہنچانا، کبھی چاند کو نہیں کہا تیری چاندنی فلاں کے آنگن میں نہیں اترنی چاہیے، وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی کرتا سورج، اس گناہگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے، چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح با یزید بستامی کا رب ہوں۔ اب تھوڑے سا ایک اور اس پہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہے، یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سارے ہیں۔ یہاں یہ بات عقیدے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں، یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے، ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، اور ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں، اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے، ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے، اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شان ہے کیونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں، وہ سب پر کرم نوازی فرمائے، لیکن ایک مربوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب پہ کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں، یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ۔ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم، اس کا نظام زندگی، اس کو دیے جانے والی عزتیں، اس کو شہرت، وقار، اس کو دولتیں، اس کی اولادیں، یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا ہے، اور ایک رب نے سب کو دیا ہے۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی نہیں چھوڑی، ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے، ہر ایک کو ہوائیں پہنچ رہی ہیں، ہر ایک کو سورج کی کرنیں مل رہی ہیں، ہر ایک کو چاندنی میسر آ رہی ہے، رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہا ہے ہر ایک کو۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کمی نہیں چھوڑی، اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا، لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور وہ اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں جاتا، اس کو فرصت نہیں ملتی۔ ایک رب کے کئی مملوک ہیں، ایک رب کے کئی مربوب ہیں، لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی، اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہیں لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے، تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بات آگے بڑھائیے، الرحمن الرحیم، وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے، تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے، وہ کیوں بھر رہا ہے؟ مجبور نہیں ہے، کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا، مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنے بندوں کو، اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں، جس میں حشرات الارض بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ اتنا نواز رہا ہے، کیوں نواز رہا ہے؟ کوئی غرض ہے نہیں، کوئی مقصد ہے نہیں، الرحمن الرحیم، محض اپنی رحمت سے کرم فرما رہا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق پر شفقت ہے، اس شفقت کے سبب اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری مخلوق کو نواز رہا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت عمیم کا تذکرہ ہے۔ رحمان میں زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے، یہ زیادہ مبالغہ رحیم سے، اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ عبد الرحیم کو اگر